بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا، کائنات کے امام نے نہ کیا، آپ کی زندگی میں دین آتا رہا، آپ نے نہیں منایا، آپ نے کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا، آپ نے آرڈر نہیں دیا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں منایا، چاروں خلیفوں نے نہیں منایا، چاروں امام نے نہیں منایا، تو یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اس کو فاطمی خلیفہ، اور فاطمین کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ تھے جن کی بدعت کرنا ایک معمولی سی بات ہے. فاطمی خلیفہ المعز لدین اللہ اس کا نام تھا. اس نے 4 صدی ہجری میں قاہرہ میں یہ دن منایا، اور اس کے بعد 6 صدی ہجری میں ملک مظفر ابو سعید شام کے اندر اس نے اس کو منایا. 4 صدی میں شروع ہوئی، پھر اس کو زیادہ اور پھیلایا اور رائج کیا کس نے؟ مظفر ابو سعید نے. شام میں سب سے پہلے شروع ہوئی، قاہرہ میں مصر میں، اور اس کے بعد یہ شام میں، اور اس کے بعد پھر اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس طرح بدعت یہ لوگوں نے پھیلا دی، بدعتیوں نے، اور پھیل گئی. اور یہاں آپ یہ بھی سوچئے کہ جب صحابہ کرام نے نہیں منایا، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور چاروں امام نے نہیں منایا، چاروں خلفائے راشدین نے نہیں منایا، اور نہ حدیث کوئی ملتی ہے نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ ذرا نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ سوچیے اس کو. ایک شبہ یہ دیا جاتا ہے کہ عیسائی اپنے نبی کا دن مناتے ہیں، اکثر دیتے ہیں، اور ان کے نبی کا درجہ ہمارے نبی سے کم ہے. عام لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نبی سے کم درجے کے ہیں. تو بھائیو، اسی چیز سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہے. اور آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم عیسائیوں کے، اپنے یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے. تو ہم ان کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پر نازل کیا اس کی پیروی کرو، یہود و نصارہ کی پیروی مت کرو. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل کیا. یہ 2 چیزوں آسمان سے آئی ہیں، اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان. رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے تھے. اور اس میں ایک شبہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو فرمایا نا کہ پیر کے دن، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن مجھ پر وحی آئی ہے. نبوت کی ابتدا اور وحی کی ابتدا بھی پیر کے دن ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. تو اور ایک روایت میں ہے کہ پیر کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. اگر کسی کو جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا 12 ربیع الاول کو جائز ہے، اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں
اس حدیث سے تو یہ دلیل ملتی ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھ لیں. آپ کو اگر واقعی سچی محبت ہے تو آپ صرف پیر کے دن روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے یہ دن آپ کی زندگی میں آتا رہا، کبھی بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا.